خطرے کی برادران اسلام، قرآن کی آیت کی طرف میں آنا چاہتا ہوں جس کی میں نے اس کو تلاوت کر کے آگے آپ کو اس کے راز بتانا ہے. یہ اداروں کا جو ٹکراؤ ہو رہا ہے، یہ ٹکراؤ میں نے اس سے پہلے عرض کیا ایک بین الاقوامی لابی ہے. وہ لابی کیا کر رہی ہے؟ وہ اس مملکت کو، پاکستان کو، جس طرح آپ نے دیکھا اس لابی نے وہ جھوٹ بول کر عراق کو آئے کہ عراق کے اندر ایٹمی طاقت ہے، عراق ایٹمی قوت بن رہا ہے. لیبیا کا حشر کیا، لبنان کا حشر کیا. آج آپ دیکھیے سعودی کا کیا حشر ہو رہا ہے. یہ بین الاقوامی لابی ہے. یہ لابی لیکن اس پاکستان کے اندر پاکستان کے استحکام کو، پاکستان کی جو فیڈریشن ہے پاکستان کی، اس کو توڑنے کے لیے، پاکستان کو تقسیم کرنے کے لیے یہ پالیسی بنائے گی. یہ نیو ورلڈ آرڈر کی پالیسی ہے جس کے تحت امت مسلمہ کے، جس سے پہلے افغانستان کے لیے فارمولہ بنایا گیا تھا کہ افغانستان کو جو ہے نا شمال اور جنوب میں تقسیم کر دیا جائے. ادھر شیعوں کو الگ دیا جائے، ادھر جو ہے نا پختون الگ کر دیا جائے، ادھر جو ہے نا دوسرے ازبا کے جو دوسرے جو ہے شمالی ان کو الگ کر دیا جائے. کیونکہ یہ ڈیوائڈ اینڈ رول والے لوگ ہیں، یہ تقسیم کرنے والے لوگ ہیں. اب اس تمام تقسیم کو ختم کرنے کا قرآن حل. ہم نے قرآن کی طرف آنا. میں جو باہر پر سورہ فرقان کی آیت کی طرف آ رہا ہوں، سورہ فرقان کی آیت کے پڑھنے کا مقصد میرا کیا ہے؟ کہ دور حاضر میں ان فتنوں سے امت مسلمہ کو نکالنا ہے. آج جو آنے والے کل کے لیے آج کے نوجوانوں کو، ان کے ذہنوں کو، ان کے دل دماغوں کو اس بات کو پہنچانا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے. یہ دجالی فتنہ ہے. اس دجالی فتنے سے رحمانی کام لیجیے. معاشرے میں اعتدال پیدا، نوجوانوں میں اعتدال پیدا. آج جس طریقے سے ممبر و محراب پر بیٹھ کر کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں، آج جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ مذہبی جنونیت کو ہوا دی جا رہی ہے، آج جس طریقے سے کہا جا رہا ہے جناب سیاسی جنونیت کو ہوا دی جا رہی ہے، اور راہ چلتے لوگ ایک دوسرے کو، ایک معمولی بات جو بھائی دوست ایک دوسرے کو مار دے، تو کیا معاشرہ ایک آنے والا کل کیا ہوگا؟ کس طریقے سے آپ اپنے بچوں کے لیے مستقبل چھوڑ کے جا رہے ہیں اس زمین کو؟ لہٰذا جب میں نے اس سے عرض کیا تھا، جب بھی پتوں کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا جب دھول جم جاتی ہے، اس دھول کو ختم کرنے کے لیے ابر رحمت کی دعا کی جاتی، بارش کی دعا کی جاتی. جہاں پر مرض بڑھ جاتے، کھانسی شروع ہو جاتی، بخار آ جاتے، گلے خراب ہو جاتے، وہاں پر دعا کی جاتی کہ اللہ تو بارش برسا دے. جہاں پر فصلیں نہیں ہوتی، زمین تلک جاتی ہے، آپس میں ٹکڑا ہو جاتی ہے، وہاں پر دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تو ابر رحمت برسا دے. تو اللہ کی ابر رحمت برستی ہے اور سوکھی زمین جو ہے وہ ہریدار ہو جاتی ہے. پتوں سے جو ہوتی ہے وہ دھول ختم ہو جاتی ہے، پتے جو ہے نا پھر دوبارہ تر و تازہ ہو جاتے ہیں. ہم نے ایمان کو تر و تازہ